بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خبر اہم ہے اور بات ہے آرٹیکل 63A کی۔ آرٹیکل 63A ہے کیا، اس کا مقدمہ کیا ہے، اس کے ریویو پہ رونا دھونا کیوں ہے پی ٹی آئی کا، اور اس کیس کی سماعت کے حوالے سے وہ کیا تھا، بچپن میں کہتے تھے یا گانا تھا شاید کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے تیری میری یاری ٹوٹ گئی تڑک کر کے، تو اس کیس میں قاضی منیب یاری ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ آج وہ فائنلی تڑک تڑک کی آوازیں تو 2 دن سے آ رہی تھیں خطوں کی صورت میں اور جوابی خطوط کی صورت میں۔ آج اس کے بعد ایک ججز کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا اور آج اس کا ڈراپ سین ہوا کہ بینچ ایک بنا، اور وہ بنا جسٹس منیب کے بغیر۔ نیا جج اس میں کون آیا یہ بتائیں گے۔ جسٹس منیب صاحب نے ریفیوز کیوں کیا اس بینچ میں بیٹھنے سے، ان کی اپنی وجوہات ہوں گی جو انہوں نے کچھ خط میں بنانے کی کوشش کی ہیں، لیکن اصل وجہ کیا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ آرٹیکل 63A ہے کیا، فیصلہ کیا آیا تھا، غلط بظاہر مسٹیک فلوٹنگ آن دی سرفیس آف اٹ، جس کی بیس پر ریویو ایکسیپٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہے، اور وہ منیب صاحب کو تو خاص طور پہ نظر آ رہی تھی۔ بہرحال چلتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو جیسے آپ کے علم میں ہے، پچھلے ہم نے وہ پروگرام بھی کیے اور آپ کو خبریں بھی دی، اور میں نے اپنے تجزیے میں کہا تھا کہ جو حکومت اب جو ناکام ہوئی ہے آئینی ترمیم منظور کروانے میں مولانا صاحب کی مدد کے ساتھ، تو اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو آئے گا۔ یا حکومت جائے گی یا جوڈیشری ڈیوائیڈ ہوگی۔ تو جوڈیشری ڈیوائیڈ ہو گئی، حکومت نے تو خود کو کچھ نہ کچھ سنبھالا دے ہی دیا۔ حکومت کی خوش قسمتی ہوئی کہ بل پیش نہیں ہوا، پیش ہونے کے بعد اگر ڈیفیٹ ہو جاتی تو پھر حکومت کو پکا اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑتا اور وہ ظاہر نہ ملتا۔ تو حکومت کی بچت یہاں سے ہو گئی کہ بل پارلیمنٹ میں آئے نہیں، اور مولانا پارلیمنٹ کے بار بار سے ہی ناراض ہو کے چلے گئے، جس کے بعد اب حکومت نے اعلان کیا کہ یہ بل ہم ہر حال میں منظور کروا کے رہیں گے، اور 1 مہینے کا ٹائم بھی دیا۔ جس کے بعد عدالت سے استدعا کی گئی کہ جو آرٹیکل 63A کا ریویو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اب ایک ہوا یہ کہ ججز کا جو بینچ بننا ہوتا ہے وہ نئے قانون کے مطابق جو خود قاضی صاحب نے منظور کر کے اس قانون کو درست قرار دے کے اپنے اختیارات تفویض کر دیے کمیٹی کو، اس کمیٹی نے بینچ بنانا تھا، اور کمیٹی میں ججز شامل تھے چیف جسٹس جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر۔ منیب اختر صاحب اب کیا کر رہے تھے، بینچ کمیٹی میں آ ہی نہیں رہے تھے کہ بینچ بنے، کمپوزیشن کمپلیٹ ہو، اجلاس ہو اور بینچ بنے۔ کبھی وہ چھٹی پہ چلے گئے، کبھی وہ طویل چھٹی پہ چلے گئے، اور کبھی کسی اور بہانے سے جو شامل نہیں ہوئے۔ تو چیف جسٹس نے ان کو نوٹس دیا اور بتایا کہ اگر آپ نہ آئے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جج کی عدم دستیابی کے باعث بینچز بننا بند ہو جائیں اور عدالت کا کام ہی رک جائے۔ تو پھر انہوں نے ایک رول اور وضع کیا اور یہ طے پایا کہ اگر کمیٹی کا ایک رکن کسی وجہ سے ذاتی وجوہات کی بنا پر دستیاب نہ ہو تو ایک اور جج کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جسٹس امین الدین کو کمیٹی کا رکن بنایا گیا۔ جب 2 ججز ایک طرف کے ہو گئے تو جسٹس منصور صاحب نے بیٹھنے سے انکار کر دیا کمیٹی میں۔ بہرحال جیسے تیسے کمیٹی پوری کر کے اجلاس کر کے ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ اس بینچ میں اب ریویو کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جن ججز نے وہ کیس سنا ہوتا ہے اگر وہ دستیاب ہیں تو وہ اس بینچ کا حصہ ضرور ہوں گے، بلکہ جب سارے دستیاب ہوں تو صرف وہی بینچ سن سکتا ہے، لیکن کچھ ریٹائر ہو جاتے ہیں جج اور کچھ کسی وجہ سے دستیاب نہیں ہوتے تو وہ پھر ان کی جگہ نئے ججز لائے جا سکتے ہیں۔ اب جسٹس منیب صاحب دستیاب تھے تو ان کو بھی بینچ کا حصہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے بینچ میں شمولیت اختیار کرنے کے بجائے ایک خط لکھ دیا
کہ ججز کمیٹی کی کمپوزیشن کیسے چینج ہوئی، رولز کی خلاف ورزی کیوں کی گئی، مجھے اس سے کیوں نکالا گیا، اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کے 4-6 نکات انہوں نے بنا کے بینچ میں شامل ہونے سے انکار کی۔ جس کے بعد چیف جسٹس انہوں نے ایک جواب لکھا جس میں ساری وجوہات بتائیں کہ اس لیے آپ کو جو ہے کمیٹی کے اجلاس میں شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے دوسرے جواب میں ایک اور جوابی خط لکھ مارا کہ ایسی تمام وجوہات کی وجہ سے میں بینچ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کچھ چیف جسٹس پر ایسے الزامات بھی لگائے جو یہاں نہیں بیان کر سکتے۔ بہرحال چیف جسٹس اور ججز کمیٹی کے سربراہ تھے، انہوں نے ایک نیا بینچ بنایا، جسٹس منیب اختر کی جگہ انہوں نے نئے جج نعیم اختر صاحب کو شامل کر دیا۔ جسٹس منیب کی جگہ نئے جج نعیم اختر صاحب کو بینچ میں شامل کیا، اور اس 5 رکنی بینچ نے آج چیف جسٹس کی سربراہی میں آرٹیکل 63A کی سماعت کا آغاز کر دیا۔ آرٹیکل 63A کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کا آغاز کیا۔ آرٹیکل 63A کیا ہے؟ جو آئین کا جو اوریجنل آرٹیکل 63A ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی کا کوئی رکن پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو پارٹی ہیڈ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس رکن کے خلاف ریفرنس بھیج کر الیکشن کمیشن اسپیکر کو اور پھر اسپیکر کے تھرو الیکشن کمیشن کو اس کی ممبر شپ ختم کروانے کا اقدام کر سکتا ہے۔ یہ تو ہے آئین کا آرٹیکل اوریجنل 63A۔ لیکن اس پر ایک ریفرنس آیا تھا، 3 فریق تھے ان کے، 2 فریق تھے، ایک تو تھی پی ٹی آئی اور دوسرے تھے پریزیڈنٹ صاحب، شاید سپریم کورٹ بار بھی تھی۔ انہوں نے آرٹیکل 63A کی تشریح مانگی تھی، اور اس تشریح میں انہوں نے آرگو یہ کیا کہ جو ممبر ووٹ دیتا ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ایک بات کہ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر بھی اس کی ممبرشپ بھی آٹومیٹک ریموو ہو جانی چاہیے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جس 5 رکنی بینچ میں، جس میں منیب صاحب بھی شامل تھے، جسٹس منیب، انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ آرٹیکل 63A کے تحت جو ممبر اپنی پارٹی ہیڈ کی مرضی کے خلاف یا پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی مرضی کے خلاف ووٹ دے گا، اس کا ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا، اور وہ رکن اپنی رکنیت بھی کھو بیٹھے گا۔ یہ آپ کو سین یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب وہ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، تو سندھ ہاؤس میں زرداری صاحب نے کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جمع کیے ہوئے تھے، جن کو میڈیا پہ دکھایا گیا کہ وہ وہاں وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بہت شور و غوغا ہوا، سندھ ہاؤس پہ اٹیک ہوا۔ جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، جنہیں عرف عام میں یوتھیے کہتے ہیں، انہوں نے جا کے سندھ ہاؤس کے دیواروں پہ پتھراؤ کیا، گیٹ توڑنے کی کوشش کی تاکہ ان لوگوں کو نکالا جائے اور مارا جائے۔ وہ خیر پولیس نے کنٹرول کر لیا تھا، اور لیکن وہ زرداری کیا جس کو سیاست نہ آتی ہو، انہوں نے دکھائے وہ اور تیار کیے ہوئے تھے کوئی اور ایم این ایز، تحریک عدم اعتماد آئی، وہ لوگ ان لوگوں سے ووٹ لیا ہی نہیں گیا جو پی ٹی آئی کے ارکان سندھ ہاؤس میں موجود تھے۔ اعتماد کا ووٹ لینا تھا نا، تو اس میں صرف عدم اعتماد کا ووٹ دینا تھا، تو اس میں صرف ان لوگوں نے ووٹ دینا تھا جو پی ٹی آئی کے خلاف تھے، عمران خان صاحب کے خلاف تھے۔ تو وہ تمام اتحادیوں نے مل کے اور کچھ ملا کے اپنے ووٹ پورے کر لیے تھے، اور صرف 2 ووٹوں کی اکثریت سے خان صاحب کی حکومت چلی گئی تھی۔ اس طرح وہ ڈیفیکشن کلاز کی زد میں آنے سے پی ٹی آئی والے بچ گئے تھے۔ لیکن یہ تلوار ابھی سر پر لٹکی ہوئی ہے۔ ابھی جو حالیہ فیصلہ کیا انہوں نے 8 ججز نے جسٹس منصور کی سربراہی میں،
انہوں نے یہ قرار دے دیا کہ جو آزاد امیدوار منتخب ہوئے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، انہیں ٹکٹ ملا یا نہیں ملا، یا ان کا ٹکٹ منظور ہوا یا نہیں ہوا، لیکن وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تصور ہوں گے اور پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی بطور جماعت تصور ہوگی، اور یہ تمام اراکین پی ٹی آئی کے اراکین سمجھے جائیں گے، اور حکومت اس کو الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس بات کا نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ پی ٹی آئی ایک پارلیمانی پارٹی ہے جس کے منتخب جو آزاد اراکین منتخب ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے اراکین ہیں، اور یہ مکمل ایک پی ٹی آئی ایک پارلیمانی پارٹی اس حیثیت میں ہے۔ اب اور جو یہ بھی لکھا کہ اور جو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا وہ آرٹیکل 63A کے فیصلے کے اثرات بھی اس پر ہوں گے۔ اچھا ناظرین، جو تھا آرٹیکل 63A کا کیس، یہ تو آپ کو بیک گراؤنڈ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آرٹیکل 63A میں جب سپریم کورٹ بار پی ٹی آئی اور ایک صدارتی ریفرنس آیا تھا کہ اس کی تشریح کی جائے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو پٹیشن آتی ہے وہ 184(3) کے تحت آتی ہے۔ 184(3) کے تحت جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے، یعنی سپریم کورٹ جو فیصلہ دے دے اس پہ عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جو ریفرنس آتا ہے صدارتی وہ ہوتا ہے آرٹیکل 186 کے تحت، جو اس وقت کے صدر جو ہیں ڈاکٹر صاحب کیا نام ہے ان کا، علوی صاحب، عارف علوی صاحب، انہوں نے بھیجا تھا۔ تو وہ ہوتا ہے 186 کے تحت، اس پر جو فیصلہ آتا ہے وہ کورٹ کی رائے ہوتی ہے، اس پر عمل درآمد کرنا یا نہ کرنا یہ صدر کی صوابدید ہوتی ہے۔ تو صدر صاحب تو اب تبدیل ہو گئے، نئے صدر آ گئے زرداری صاحب۔ تو ریویو جو ہے وہ جب آیا ہے سامنے حکومت کا، تو آج جو آبجیکشن ہوا اس میں سپریم کورٹ بار نے بھی ریویو کیا، ریویو کی صدا کی ہے، اور یہ حکومت کی جانب سے موقف یہی اختیار کیا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 63A جو ہے اس میں اس قسم کی کوئی بات تحریر شدہ ہے ہی نہیں کہ جو ووٹ دیا جائے گا وہ گنا نہیں جائے گا، اور جو ووٹ دے دے گا وہ گنے نہ جانے کے باوجود بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ اور ان کا یہ آئین دوبارہ تحریر کیے جانے کے مترادف ہے، جس کا اختیار آئین کو تحریر کرنے یا ری رائٹ کرنے یا ترمیم کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو کسی بھی صورت میں حاصل نہیں۔ تو اس لیے یہ فیصلہ جو ہے آئین کے منافی ہے، اور اسے کالعدم قرار دیا جائے، اور جو آئین کی 63A کی اوریجنل ورڈنگ ہے اس کو بحال کیا جائے۔ سپریم کورٹ بار نے اور حکومت کی جانب سے ان کے وکیل نے مسلم لیگ نون کے وکیل نے کچھ دلائل دیے، ابتدائی دلائل یہ جو میں نے نکات بتائے اس پر، جس کے بعد سماعت کل 12:30 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ لیکن علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر نے آج آبجیکشن اٹھایا، اعتراضات اٹھائے۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ مجھے ٹائم چاہیے، میں عمران خان کا کلائنٹ ہوں اور مجھے جیل جا کر ان سے انسٹرکشن لینی ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو یہ نظر ثانی کی درخواست ہے بار کی، یہ 3 دن ڈیلیڈ ہے، جو ٹائم ہے اپیل کا وہ ختم ہو چکا تھا، اس کے 3 دن بعد اپیل دائر ہوئی ہے جو نہیں سنی جا سکتی۔ اس کے جواب میں جو بار اور حکومت کی جانب سے کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ شارٹ آرڈر آیا ہوا تھا اور تفصیلی آرڈر بہت تاخیر سے آیا ہے، اور جو تفصیلی آرڈر آیا ہے اس پر تاریخ درج نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ 3 دن کا ڈیلے آیا۔ اور اس میں انہوں نے کنڈونیشن کی درخواست دی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے دیدہ دانستہ، تو اس کو کنڈون کیا جائے، یعنی صرف نظر کیا جائے یا معاف کیا جائے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ایک ایسا عجیب فیصلہ ہوا ہے جس نے تفصیلی فیصلہ لکھا ہے اس میں فیصلے پر تاریخ نہیں لکھی۔ پھر اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ کرتے ہیں کہ آفس کو کہتے ہیں کہ وہ ڈٹرمن کرے کہ یہ فیصلہ کب لکھا گیا اور کیا تاریخ تھی، اور پھر کنڈونیشن کی درخواست پر غور کیا جائے گا۔ جہاں تک عمران خان سے انسٹرکشن لینے کا تعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان اس میں فریق بھی نہیں تھے، اور اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے وکیل کے طور پر آ جائیں۔ یہ بڑی وائڈلی میڈیا پر پبلسائزڈ کیس ہے، سب کو پتہ ہے، نظر ثانی بھی دائر ہوئی ہے، آئین کا معاملہ ہے۔
یہ کسی کی پرسنل ریلیف کا معاملہ نہیں ہے کہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، اور وہ آئین کی تشریح درست ہونے میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور آئین کی تشریح میں اگر وہ کوئی پاکستانی شہری، چاہے وہ عمران خان ہے یا خود آپ سینیٹر صاحب ہیں یا کوئی اور ہے، وہ اپنی کوئی رائے دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ڈور اوپن ہے، کسی نوٹس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وقت دیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہیں مزید وقت دیے جانے کی استدعا مسترد کی گئی، اور کل اس نقطے پر بھی غور ہوگا کہ جیسے میں نے بتایا کہ 184(3) کی جو درخواست ہے اس پر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے، اور جو ریفرنس ہوتا ہے وہ اس پر فیصلہ رائے ہوتی ہے 186 کے تحت۔ تو صدارتی ریفرنس اور 184(3) کی پٹیشنز کلب کر کے سنی نہیں جا سکتی، اور اگر سن بھی لی ہیں تو دونوں پر فیصلہ الگ الگ آنا چاہیے تھا، دونوں کا یعنی ریفرنس اور پٹیشن کا ایک ہی فیصلہ دے دیا گیا جو بائنڈنگ بن گیا۔ مطلب جب تک وہ فورس میں ہے، جب تک وہ اس پہ نظر ثانی کر کے کوئی اور ڈیسیژن نہیں آتا اس کے برعکس، تو تب تک یہ بائنڈنگ ہوگا۔ تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ صدر عارف علی صاحب نے یہ ریفرنس بھیجا تھا، اب وہ صدر نہیں ہے، لیکن اگر وہ ان پرسن وہ اس کو آنا چاہتے ہیں، چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اپنا آرگومنٹس دینا چاہتے ہیں یا اپنے وکیل کے ذریعے اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آتے ہیں۔ تو ناظرین، کل 12:30 بجے تک کے لیے اس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے، لیکن جو باڈی لینگویج ہے، جو بینچ اب نیا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا جو کلیئر کٹ اس میں آئین کی وائلیشن یعنی ری رائٹنگ آف دی آئین نمبر 1 کانسٹیٹیوشن، اور نمبر 2 ریفرنس اور پٹیشن کا کلب کر کے سننا اور ایک فیصلہ دے دینا، یہ وہ پوائنٹ ہیں جن پر یہ حکومت کو تو کم از کم یقین ہے، اور مجھے بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ 100% فیصلہ اٹھ جائے گا، اور آئین کا آرٹیکل 63 اور 63A اپنی اصل شکل میں بحال ہو جائے گا، جس کا حکومت کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ ان آزاد گروپ، ویسے حکومت کی کوشش تو یہ ہوگی کہ وہ پی ٹی آئی اور جو مولانا اعجاز صاحب ہیں ان کے لوگوں کو سے ووٹ لیں ہی نہ، اور لیکن جو اور لوگ ہیں پارلیمنٹ میں وہ ان کو ووٹ دے سکتے ہیں، مگر اگر پی ٹی آئی کے وہ آزاد لوگ جنہوں نے یہ ڈیکلیریشن نہیں دیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، اور صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت انہیں ممبر گنا جا رہا ہے، وہ بھی اگر ووٹ دے دیں گے تو ان کا ووٹ ایٹ لیسٹ گنا جائے گا، اور بعد میں جب وہ ڈیفیکشن کی کوئی مسئلہ آئے گا، بات آئے گی، اور سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی ان کے خلاف کوئی ریفرنس موو کرنا چاہے گی تو وہ صدر کے تھرو ہی اور اسپیکر کے تھرو ہی جائے گا، آٹومیٹک نہیں ہوگا، اور جب جائے گا بھی تو ظاہر ہے وہ وہاں یہ موقف اختیار کریں گے کہ ہم تو پی ٹی آئی کے ممبر تھے نہیں، ہم تو آزاد منتخب ہوئے ہیں، وہ ایک لمبا پروسیس ہوگا، لیکن جو حکومت کا مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا، یعنی آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی۔ تو کل پھر سماعت ہے، کل فیصلہ آنا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ آرگومنٹس ہوں گے، لمبے ہوں گے، تو کل نہیں تو پرسوں یا ود ان دس ویک اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور اس کے فیصلہ آنے کے بعد پھر آئینی ترمیم کا ایک پروسیس دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، جو بھی اگلی صورتحال ہوگی اس سے بھی آپ کو بر وقت اسی طرح تفصیلی معلومات کے ساتھ آگاہ کروں گا، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کل ملیں گے انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔